علاج یہ ہے جو اب تک یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ کاروبار ہے، یہ ناخوانی نہیں ہے، اور اہل ثروت ان کو صرف شہرت چاہیے. جسے 2 لاکھ روپے ملے گا وہ تو آپ کو عاشق رسول نہیں دے گا، جسے آپ 3-4 لاکھ روپیہ دیں گے وہ تو آپ کے ہاتھ چومے گا. تو یہ اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے. میں بھی ایک خانقاہ پر بیٹھا ہوں، ہمارے لوگ بھی انسان ہیں، یہ تو میرے آنے پہ نہیں کھڑے ہوتے، اور اگر میں چاہوں تو یہ ناچنا شروع کر دیں گے. تو اس کا مطلب جو الٹے کام ہوتے ہیں ہم خود کرواتے ہیں. ہمارے لوگوں کا مزاج ہے یہ کہ لوگ مسجدوں میں ناچیں اور محفلوں میں لوگ بھنگڑے کر لیں. اب دیکھیں اس وقت کوئی بول بھی نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں فرق ہے. ہمارے لوگ اگر نیک نیتی سے کام کریں تو سب کام ہو سکتے ہیں، یہ قوم کام کر سکتی ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا مزاج نہیں بنتا. کیا دین اسلام صرف ناتخوانی کا نام ہے؟ یہی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کے اشعار ہم پڑھتے ہیں، یہ جنگ احد میں نہیں تھے؟ یہی مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جو حضور کی شان میں شعر پڑھتے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کی نماز، جن کے رکوع و سجود کا اللہ تذکرہ فرما رہے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جو حضور کے دین کو آگے لے کر چلنے والے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، اور آج ہم جو کر رہے ہیں، جو ہماری حالت ہے، ہم اسے دیکھیں. ہمارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ گھر میں مل جائے. میں نے ایک صاحب سے کہا بھائی اب قرآن پاک کا ترجمہ شروع کریں. کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں اسکائپ پہ پڑھا دیں. میں نے کہا کیا بات ہے، درد ہو دین کا تو ایسا کہ اب اسکائپ پہ آپ کو گھر میں بٹھا کر آپ کو ہم کہیں حضرت ہم سے پڑھ لیں. کیسی محبت ہے دین کے ساتھ. پڑھنا چاہیے، لیکن جو دور ہیں وہ تو ایسا کام کریں. لیکن جو آ سکتے ہیں، جن کے پاس سارا دن تاش کھیلنے کا وقت ہے، جوا کھیلنے کا وقت ہے، ان کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. کرکٹ کا میچ ہوگا تو یہ قوم بے وقوف جاہل لوگ اکٹھے ہو کر نماز بھی ضائع کریں گے، گھر والوں کے معاملات بھی سارے ترک کر دیں گے، گھر کی ضروریات چھوڑ دیں گے، لیکن کرکٹ دیکھیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ دیکھیں، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ کا دین بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے. ساری قوم اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، پھر اس پر جو جوا لگتا ہے، اور پھر اس میں بڑے بڑے جو بہو دستار والے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور ان کو اتنا درد ہے کہ وہ اپنا جو دین کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. مجھ سے لوگ کہتے ہیں دعا کریں. میں نے کہا کیا دعا کریں؟ ہاں بحیثیت قوم دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جیتے، لیکن جب جوا لگتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات میں، کسی ایسی چیز میں ڈالے کہ یہ کم از کم اس برائی میں مبتلا نہ ہو. تو ہمارے جو احوال ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے. بیرون ممالک جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بات میرے ذہن میں تھی. ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل، وہاں کا ماحول دیکھ کر، پھر بچے جہاں پڑھتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، وہاں کا ماحول، تو وہ ساری جو چیزیں ان کی وجہ سے ان کا انداز زندگی بدل جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں کو خاص طور پر پردے کا اہتمام کروائیں. یہاں آتے رہتے ہیں لوگ روٹین میں، لیکن ان کے بچے دین سے دور ہوں اگر تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے.